دیکھیے جس شخص کے اندر بھی 5 شرطیں پائی جائیں گی اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، نمبر 2 کہ وہ مکلف ہو، نمبر 3 کہ وہ قادر ہو، نمبر 4 کہ وہ مقیم ہو، نمبر 5 کہ اس میں کوئی چیز روزہ رکھنے سے مانع نہ ہو۔ اب ان پانچوں شرطوں کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم رمضان مبارک کا روزہ رکھتا بھی ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کہ وہ مکلف ہو، مکلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ نہ ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، یعنی رمضان مبارک کے روزے عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، بچے پر، دیوانہ اور مجنون پر رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اب ایک لڑکا یا لڑکی بالغ کب ہوتے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو دونوں کو بالغ سمجھا جائے گا اور وہ احکام شریعت کے مکلف ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی کو حیض آ جائے، ماہانہ خون آ جائے، تو اسے بالغ سمجھا جائے گا، اور اگر یہ علامتیں ظاہر نہ ہو اور ان کی عمر 15 سال ہو چکی ہیں تو بھی ان کو بالغ سمجھا جائے گا اور احکام شریعت کے وہ مکلف ہوں گے۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مکلف ہو، یعنی عاقل اور بالغ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قادر ہو۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں۔ تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ مریض ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ رکھنے پر وہ قادر ہی نہیں، تو اس پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہی نہیں۔ جو شخص رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، وہ عاجز ہے، تو یاد رکھے کہ عجز 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی عاجز ہونا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دائمی اور ایک ہوتا ہے عارضی۔ دائمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ بیماری کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اس بیماری سے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا، اسی بیماری میں وہ مر جائے گا، دائمی بیماری، یعنی وہ ایسا عاجز ہے کہ اس عجز سے، وہ لاچاری سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر کوئی دائمی عاجزی میں مبتلا ہے، دائمی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں وہ صدقہ ادا کرے، یعنی صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے، نصف سا، پونے 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، وہ کسی مسکین کو دے دے، یا ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ اور اگر کوئی دائمی بیماری میں یا دائمی عجز میں مبتلا نہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان مبارک میں بیمار ہوا لیکن رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ قادر ہو چکا، تو پھر اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے جو روزے رمضان مبارک کے اندر چھوٹ چکے ہیں۔ تو قادر نہ ہونے کا مطلب 2 طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قادر نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ قادر نہیں ہے۔ تو دونوں کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں۔ جو ہمیشہ کے لیے قادر نہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ صدقہ کر دے، ایک روزے کے بدلے میں، یا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے۔ اور اگر کوئی عارضی طور پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ قادر ہو اسی وقت ان چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کرے۔ تو نمبر 3 شرط کیا ہے کہ وہ قادر ہو، اور نمبر 4 شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مسافر ہو۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا اسی طریقے سے وہ سفر پہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان روزوں کو چھوڑ دے، اور جب وہ مقیم ہو جائے تو ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ تو اگر آپ سفر پہ ہیں، شرعی سفر پہ ہیں، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ آپ ان روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ پر رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو روزہ رکھنے سے مانع ہو، جیسے کہ یہ خاص طور سے شرط عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر عورتوں کا اگر ماہانہ خون آنا شروع ہو جائے تو یہ روزہ رکھنے سے مانع ہے، یا اسی طریقے سے اگر نفاس کا خون آنا شروع ہو جائے تو یہ بھی روزہ رکھنے سے مانع ہے۔ تو ان صورتوں میں، یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں، وہ عورتیں رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھیں گی، یعنی اس صورت میں ان عورتوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں۔ جب یہ ان حالتوں سے نکل جائیں گی، حیض اور نفاس سے جب نکل جائیں گی، تو رمضان مبارک کے بعد دوسرے مہینے کے اندر ان عورتوں پہ لازم ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ تو جس شخص کے اندر بھی یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اس شخص پر رمضان مبارک کے روزے
فرض ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.